اپنی حالت پر نارمل رکھیے اور نماز کا طریقہ قبلے کی طرف ہو، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ مستحب ہے۔ مثلا نیت کی کہ میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی، اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی کلائی کے سری پر رہے اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کے پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چنگلیاں یعنی چنگلیاں سے مراد کیا، سب سے چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل۔ اب اس طرح ثنا پڑھیے، یہ دیکھیں بتا رہے جی شروع سے سب سے پہلے جو بتایا گیا کہ پاؤں کے درمیان جو ہے وہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، یہ نارمل فاصلہ، ایسا نہیں کہ ہم کو اتنی زیادہ جس طریقے پڑھیں ہم کو اس طریقے سے پڑھیں، صحیح ہے۔ تو یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ اور جو ہمارے جو پاؤں ہیں وہ بالکل سیدھے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر مکمل سورۃ الفاتحہ پڑھیے۔ سورۃ الفاتحہ کے ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے، پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں، مثلا سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے، ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے، اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازو کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے۔ ہاں، اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھیے، پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھے۔ سجدے میں کیا اٹھا، اگر ہم اٹھیں گے تو ہماری پیشانی پہلے اٹھنی چاہیے، پھر اس کے بعد ناک، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر اگر ہم کھڑے ہو رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے تو اسی طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجیے، یعنی اگر بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے جی اس طریقے سے قبلہ رخ ہو گئی انگلیاں اس طرح، یہ پورا سنت کا عمل ہوتا ہے۔ اس سنت کا، اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھ بیٹھ جائیے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ یوں نہیں، یوں بھی نہیں، نارمل کیسے؟ ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے، انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس، سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے۔ جلسے میں اللہم اغفر لی کہہ لینا مستحب ہے۔ اب ایک سجدہ کر کے ہم بیٹھیں گے نا تو اس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ رکنا یہ کیا یہ واجب ہے، تو اگر ہم اللہ مغفر لی کہہ لیں گے یہ مستحب ہے تو اس مستحب کی برکت سے ہمارا واجب کی ہے وہ آسان طریقے سے اچھی طریقے سے ہمارا ادا ہو جائے گا۔ تو یہ دعا بھی ہے اللہ میری مغفرت فرما، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ 2 سجدوں کے درجے جلسے میں یہ ہم دعا بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو مستحب کا ثواب بھی ہمیں ملے گا اور اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اگر نہیں ٹھہرے گا تو اگر نہیں ٹھہرے گا ترک واجب ہوگا، سبحان اللہ کی مقدار نہیں ٹھہرا تو اگر کوئی بالکل پڑھیے جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجیے، اور چنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی بنصر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجیے، اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے، اور لفظ الا پر گرا دیجیے، اٹھا کر ہلا دی نہیں،
یہ لفظ اللہ پر سیدھی رکھنی ہے اور پھر لفظ اللہ پہ گرا دینی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے 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 کرتے ہیں. دعا پڑھیے، مثلا یہ دعا پڑھ لیجئے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں یعنی سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور اسی طرح بائیں یعنی الٹی طرف. اب نماز ختم ہوئی. یہ نماز کا طریقہ